بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. آج کے سبق کا موضوع جو ہے وہ گزشتہ عنوان سے وابستہ ہے کہ یہ گفتگو ہوئی تھی کہ یہ جو الفاظ عبادات ہیں آیا اس صحیح حقیقت جو ہے اس کے لیے وضع شدہ ہیں یا اعم من الصحیح والفاسدہ. تو دوسرا جو اس میں نظریہ تھا کہ یہ الفاظ جو ہے وہ اعم کے لیے وضع شدہ ہیں، ان کی تیسری دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں صحت و تقسیم الی الصحیحۃ والفاسدۃ. کہتے ہیں نماز کو تقسیم کیا جا سکتا ہے صحیحہ اور فاسدہ. مثلا کہا جائے الصلاۃ اما صحیحۃ او اما فاسدۃ، کہ نماز یا صحیح ہوتی ہے یا فاسد ہوتی ہے. تو نماز جو ہے اس کو ہم تقسیم کر رہے ہیں، تو نماز یا صحیح ہے فاسدہ ہے. تو اس کا تقسیم کرنا اس بات پر دلیل ہے کہ یہ فاسدہ بھی نماز کا ایک قسم ہے. اگر نماز جو ہے وہ فاسدہ کے لیے وضع شدہ نہ ہوتی اعم کے لیے تو یہ تقسیم درست نہ ہوتی، لیکن تقسیم درست ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ فاسد بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. تو بس یہ دلیل ہے کہ نماز جو ہے وہ اعم کے لیے وضع شدہ ہے. چوتھی دلیل کی طرف فرماتے ہیں اشارہ کرتے ہوئے کہ امام محمد باقر کا ایک قول ہے، قول علیہ السلام، کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد اور بنا جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. الصلاۃ نماز ہے، والزکوٰۃ زکوٰۃ ہے، والحج حج ہے، والصوم روزہ ہے، والولایت. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی جو ہے وہ بنیاد ہے. وَلَمْ يُنَادِ أَحَدٌ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ. اب اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جس طرح ولایت کی ندا دی گئی اور اس ولایت کو بیان کیا گیا یوم غدیر میں، اسی طرح دوسری چیزوں کو بیان نہیں کیا گیا، یعنی ولایت کو ایک اہتمام کے ساتھ بیان کیا گیا. فَأَخَذَ النَّاسُ بِأَرْبَعٍ وَتَرَكُوا هَٰذِهِ. لیکن لوگوں نے جو ہے وہ 4 چیزوں کو تو لیا لیکن اس ولایت کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا صَامَ نَهَارَهُ وَقَامَ لَيْلَهُ وَمَاتَ بِغَيْرِ وِلَایَةٍ لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَوْمٌ وَلَا صَلَاةٌ. اب اگر کوئی دن کو روزے رکھے، شب بیداری کرے، لیکن ولایت کے بغیر مر جائے، یعنی اپنے امام کو پہچانے بغیر جو ہے وہ مر جائے، تو اس کا روزہ اور نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہے. تو اب یہاں اصل جو ہماری استدلال کا جو یہاں جملہ ہے وہ یہ لا صلاۃ ہے کہ فَإِنَّهُ علیہ السلام اطلق اسماء العبادات علی الفاسدۃ. یعنی امام نے جو کہا ہے لا يقبل له صوم ولا صلاۃ، تو یہ اسماء عبادات جو یہاں ہیں ان کا اطلاق اور استعمال کیا ہے امام نے فاسدہ پر بھی، کہ بھائی اگر ولایت کے بغیر جو ہے وہ مر جائے تو اس کا روزہ گویا کہ قبول نہیں ہے، صلاۃ اس کے لیے نہیں ہے. تو اسماء عبادات کا فاسدہ پر اطلاق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اسماء جو ہیں وہ اعم من الصحیح والفاسدہ کے لیے وضع کیے گئے، البتہ بناء علی فساد العبادات بلا ولایت. البتہ یہ بات اس نظریے کے مطابق ہے کہ اگر کہا جائے کہ ولایت کے بغیر جو ہے وہ نماز اور عبادت جو ہے وہ فاسد ہے. اس کے بعد 5ویں دلیل کی طرف اس طرح اشارہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ
اس کی طرف اس جملے میں اشارہ ہے کہ قولہ علیہ السلام دع الصلاۃ ایام اغرائک. اب ایک طویل حدیث ہے، اس کے درمیان میں امام جو ہے پیغمبر کے قول کو نقل فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے ایک عورت جو کہ ایام حیض میں سوال پوچھنے آئی تھی نماز کے بارے میں، تو پیغمبر نے کہا کہ تم اپنی نماز کو ایام حیض میں جو ہے وہ چھوڑ دو. فأطلق علیہ السلام علی الفاسدۃ اسم الصلاۃ. اب چونکہ صلاۃ جو ہے ایام حیض میں فاسد ہے، تو یہاں پر جو ہے دع الصلاۃ یعنی ایام اقراءک، یعنی ایام حیض میں صلاۃ کو انجام دینا جو فاسد ہے، اس پر کلمہ فساد صلاۃ کا جو ہے وہ اطلاق ہوا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس صلاۃ کو فاسدہ پر اطلاق کرنا جو ہے یہ دلیل ہے کہ یہ اعم کے لیے وضع شدہ ہے. وصحۃ تعلق النظر بترک الصلاۃ فی المکان المکروہ فیہ الصلاۃ وحصول الحنس بالمخالفۃ ما ان الصلاۃ تکون فاسدۃ. اب اگر کوئی مثلا نظر کرتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہو، میں وہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اور اگر وہ وہاں نماز پڑھ لے تو اس نے گویا کہ اپنی نظر کو جو ہے وہ توڑ دیا ہے. تو وہاں کہا جاتا ہے کہ اس کی نماز فاسد ہے. جس نے نظر کی تھی اور اس نے اپنی نظر کو عمل نہ کیا تو کہا جاتا ہے اس کی نماز جو ہے فاسد ہے. اب کہتے ہیں کہ یہاں یہ کہنا کہ اس کی نماز جو ہے فاسد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کا لفظ اس پہ صادق آتا ہے لیکن فاسد ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز ہے لیکن فاسد ہے. لہذا یہ لفظ صلاۃ جو ہے وہ اعم کے لیے وضع شدہ ہے. کہتے ہیں کہ نظر جو ہے وہ صحیح ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا ایسی جگہ پر جہاں نماز پڑھنا مکروہ ہو، اور اگر مخالفت کرتا ہے اس کی، یعنی وہ اس جگہ پہ پھر نماز پڑھتا ہے، تو یہ حنس یعنی قسم کو توڑنا جو ہے وہ صادق آتا ہے، اور صلاۃ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ فاسد ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں یہ کہنا کہ نماز فاسد ہے یعنی اعم کے لیے جو ہے یہ وضع شدہ ہے. اب صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے دونوں قول اور دو جو نظریات ہیں ان دونوں کو ان کی دلیلوں کے ساتھ جو ہے ذکر کیا. اب والاقرب من القولین هو الاول. کہتے ہیں میرے نزدیک ان دو قولوں میں سے جو زیادہ حقیقت کے قریب ہے وہ قول اول ہے کہ یہ اسماء عبادات جو ہیں وہ حقیقت صحیحہ یعنی وہ جو تام الاجزاء و شرائط ہو ان کے لیے وضع ہوئی ہیں. ان کی دلیل اپنے حساب سے یہ بیان کرتے ہیں بتقریب ان ماہیات العبادات لم تکن معلومة للناس وانما اخترعها الشارع وسماها باسماء على حسب ما بیناه في الحقیقة الشرعیة ثم کلف بها. کہتے ہیں کہ یہ جو عبادات کی ماہیت ہے، مثلا نماز کی ایک شکل ہے، کہتے ہیں لوگوں کو پہلے تو معلوم نہیں تھی کہ بھئی نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، کیا ہے. یہ تو شارع نے آ کے جو ہے وہ بیان کیا کہ نماز یہ ہوتی ہے، کہ انما اخترع الشارع، یعنی شارع نے آ کر اس کو جو ہے اختراع کیا. کہ وگرنہ شریعت سے پہلے کس کو کیا پتہ تھا کہ بھئی نماز میں سورہ حمد پڑھی جاتی ہے، رکوع کیا جاتا ہے، سجدہ اس طرح ہوتے ہے، تشہد ہوتا ہے. نہیں، یہ شارع نے جو ہے وہ اختراع کیا اور بتایا. وسماها باسماء، اور اس عبادات کی جو ماہیت ہے اس کا نام رکھا جو ہے، جس طرح ہم نے حقیقت شرعیہ میں اس کو بیان کیا تھا کہ بھئی شارع نے معانی لغویہ سے جو ہے وہ ایک لفظ جو تھا اس کو معانی شرعیہ کے لیے استعمال کیا. مثلا صلاۃ جو ہے وہ دعا کے لیے تھا، تو شارع نے یہ صلاۃ جو ہے وہ اس ماہیات عبادات مثلا ایک نماز کی جو شکل ہے اس کے لیے جو ہے اس نے استعمال کیا.
پھر اس کے بارے میں ان کو تکلیف دی کہ بھئی یہ تمہیں انجام دینا ہے اس نماز کو 5 وقت والا۔ اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ أَوَّلَ مَا اسْتَعْمَلَهَا الشَّارِعُ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ لَهَا فِي الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بات روشن اور واضح ہے کہ جب شارع نے ان الفاظ عبادات کو استعمال کیا تھا تو وہ نماز صحیح کے لیے استعمال کیا تھا۔ مثلا کہا تھا کہ یہ جو صلاۃ ہے تو شارع کی جو مراد تھی وہ نماز جو تام الاجزاء و شرائط ہو دون الفاسد، یہ نہ کہ مثلا اس الفاظ کو جو ہے وہ فاسد کے لیے وضع کیا۔ لأن الاستعمال كان ابتداء بعنوان التکلیف بماہیات مخترعۃ، کیونکہ شارع نے جو پہلا استعمال کیا تھا کہ ان ماہیات جو ان کی جدید شکل ہے مثلا عبادات کی، ان کی تکلیف دیتے ہوئے کہ بھئی تمہیں یہ انجام دینا ہے، تمہارا یہ وظیفہ ہے، تو یہ وظیفہ جو شارع نے بیان کیا تھا وہ مثلا نماز صحیح کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا جو روزہ تھا وہ روزہ یہ صحیح کو جو ہے مد نظر رکھتے استعمال کیا تھا الفاظ کو۔ اب وَمِنَ الْبَدِيهِ أَنَّ مَنِ اخْتَرَعَ مَثَلًا آلَاتٍ مَخْصُوصَةً وَرَكَّبَهَا بِحَيْثُ صَارَتْ تَأْتِي بِعَمَلٍ وَأَثَرٍ خاص وَوَضَعَ لَهَا اسْمًا مُخْتَرِعًا أَوْ بِمُنَاسِبَةٍ صَارَ حَقِيقَةً بِزَمَنٍ قَلِيلٍ لا يضع ذلك الاسم الا لما يأتي بذلك الاثر۔ کہتے ہیں کہ اب یہ واضح ہے کہ جب بھی کوئی ایک خاص چیز کو جو ہے وہ اختراع کرتا ہے، پھر اس کو مرکب کرتا ہے کہ اس کے جو اجزاء ہیں، مثلا نماز کے جو اجزاء ہیں یا روزے کے اجزاء جو ہیں، اس حساب سے کہ وہ عمل جو ہے ایک اثر خاص کے ساتھ آئے، یعنی اس کا ایک خاص اثر جو ہے اس میں اس کی ایک خاص شکل ہے، اس کا ایک خاص اثرات ہیں۔ وَوَضَعَ لَهَا اسْمًا مُخْتَرًا، اور اس کے لیے ایک الگ نام بھی رکھا اس ماہیت کے لیے جو عبادت کی ماہیت ہے۔ او بمناسبتاً، اب وضع کرنا یا اختراعی صورت میں تھا یا مناسبت میں، جس طرح مثلا ایک مجاز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ثم صار حقیقتاً بزمن قلیل، پھر بعد میں جو ہے کچھ زمانے کے گزرنے کے بعد وہ حقیقت بن گیا، جس طرح وضع تعینی اور تعینی میں اس کی گفتگو ہوئی تھی۔ بہرحال یہ جو شارع نے وضع کیا لا یضع ذلک الاسم الا لما یاتی بذلک الاثر، تو یہ وضع کرنا، اس نام رکھنا اسی اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے تھا کہ بھئی اس کی جو ایک خاص شکل ہے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضع کیا تھا۔ ولا يستعمله ابتداء الا في ذلك، اور شارع نے اس کلمات کو ان معانی اور ان خاص جو شکلیں تھیں ان میں استعمال کیا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، نہ یہ کہ مثلا جو ہے وہ اعم کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ بس یہاں اس بات کو ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ بھئی شارع نے جو خاص عبادات کے لیے ہمیں معرفی کی تھی کہ بھئی یہ نماز کی یہ شکل ہے، روزے کی یہ شکل ہے، اور ان کے لیے جو الفاظ وضع کیے تھے وہ انہی عبادات صحیحہ کے لیے وضع کیے تھے۔ اب ممکن ہے نا ربما یستعمل فی لسانہ وفی لسان العرف بعد ذلك فی الفاقد لبعض الاجزاء، کہتے ہیں البتہ یہ ممکن ہے کہ شارع کی جو ہے لسان اور زبان میں اور عرف کی زبان میں اس استعمال اولیہ کے بعد جو ہے ممکن ہے کہ مثلا ایک ایسی حقیقت جو فاقد اجزاء ہو اور فاقد آلات ہو، وہ استعمال بالعنایہ جو ہے ہو سکتا ہے مجازاً للمشابہت العرفیہ، ایک ممکن ہے ان میں جو ہے وہ ایک مشابہت ہو جو شارع نے جو عبادات مد نظر رکھی ہوں اور جو مثلا عرف میں، مثلا جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا، دو لفظ صلاۃ دعا کے لیے ہے اور نماز کے لیے استعمال کرنا، ان میں ایک مناسبت پائی جاتی تھی، تو وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل جو شارع نے ان کو استعمال کیا تھا وہ ان صحیحہ کے لیے وضع کیا تھا،
بس اس بنا پر جو ہے صاحب کتاب اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ یہ اسماء عبادات جو ہیں وہ ان صحیحہ کے لیے وضع شدہ ہیں، نہ کہ جو ہے وہ اعم کے لیے۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب وہ جو اعم کے قائل تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اعم کے لیے وضع شدہ ہیں، ان کی ادلہ کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں، اور اس کو انشاءاللہ اگلے والے اسباق میں گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔